السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ عربی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ میں شعبے میں استاذ ہوں اور آپ کی خدمت میں عربی کے پروگرامز پیش کرتا ہوں۔ آج ہم عربی پڑھنے والے طلباء کے لیے بہت ہی خاص مہمانوں کو لے کے آئے ہیں اپنے اسٹوڈیو سے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں اور ایک اسلام آباد میں معلم ہے عربی زبان کے۔ ان دونوں سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارے پاکستان کے طلباء عربی سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے لکھنے میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راسخ کشمیری نے اور شیخ زاہد عبدالشاہد نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر راسخ کشمیری کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ یہ باحث ہیں، کاتب ہیں، رائٹر ہیں۔ عربی میں کشمیریات پہ جتنا بھی لکھا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے، اور پاکستان کے ایشو پہ علامہ اقبال کے بارے میں جو لکھتے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس میں ان کا ایک فورم بھی ہے، الملتقى العالمی انٹرنیشنل فورم ہے پاکستان بالعربیہ، کہ پاکستان کی کوئی بھی چیز آپ کو عربی میں چاہیے تو اس کے پیچھے آپ کو راسخ کشمیری کا نام نظر آئے گا۔ اور ریسنٹلی انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے اردو اور عربی ادب میں، جو کشمیر کا ذکر ہے، اور حضرت اقبال کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ ان سے بھی ہم سنیں گے کہ کیسے طالب علم اپنی عربی زبان کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی معاجم سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے، اور پاکستان کا جو عجمی نان نیٹو جو عربک سپیکر ہے یا جو عربک لرنر ہے، وہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ نصاب ڈیفرنٹ ہے، نظام ڈیفرنٹ ہے، اور طالب علم کو سمجھ نہیں آتی کس طرف جائے۔ بیسک عربی میں بہت سی کتب ہیں۔ تو ڈاکٹر راسخ کشمیری، اہلا وسہلا ومرحبا عندنا فی جامعۃ العلامہ اقبال المفتوحہ، حیاکم اللہ وبیاکم۔ تو ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی بہت اس کے فروغ کے قائل ہیں کہ عربی زبان کا فروغ ہونا چاہیے۔ تو ان کا موٹو یہ ہے کہ ہر بندہ عربی بول سکے اور سمجھ سکے۔ اور اس وقت ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی وہ وسعت کے ذہن رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ ہمیں بتائیے، پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور آپ پاکستانی ہیں، تو آپ کی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی اور آپ نے کیا علم حاصل کیا اور ترجمہ اتنا اچھا کیسے سیکھا، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ پاکستان بالعربیہ قائم کیا جائے؟ جی، سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جو میں بنیادی طور پر بچپن سے مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوں، اور مدینہ منورہ میں ہی پڑھا، اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ، اور پھر آخر میں بہاولپور یونیورسٹی سے ایم فل، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر چکا ہوں الحمدللہ۔ پی ایچ ڈی کا ٹاپک کیا تھا آپ کا؟ اس میں عربی اور اردو ادبیات میں تذکرہ کشمیر تھا۔ تو یہ ایک اپنی طرز کا ایک یونیک ٹاپک ہے، انوویٹو ہے، کہ پہلے شاید اس پہ اتنی وسعت سے نہیں لکھا گیا۔ جی، یہ اس کو میں نے اس لیے چنا تھا، ایک تو اس میں تاریخی پہلو بھی آ جاتا ہے اور ادبی پہلو، دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ عرب ممالک میں جو کشمیر کے حوالے سے ہے وہ اتنا یعنی وسعت کے ساتھ لوگوں کو نہیں معلوم، خاص طور پر جو عوام الناس ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس ٹاپک کو لے کر ان تک پہنچایا جائے، اور اس میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور مسلسل کر رہا ہوں۔ اور میں نے چنا بھی اس ٹائم جب کشمیر کو اس کی بہت ضرورت تھی، اور ہمارا جو پوائنٹ ہے پاکستان کا، جی، اس کو بھی میں نے اس میں شامل تو یہاں پہ پھر ہم یہ ایک سوال کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو ہیں، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور اسی طرح یوٹیوب وغیرہ پہ، اور آپ کا پرسنل پیجز بھی ہیں، تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر میں چونکہ ادب سے میرا تعلق رہا ہے، تو میں اردو ادب جو تھا نا اس کو پروموٹ کرتا تھا اپنے پیجز پر، عرب لوگوں کے لیے؟ ہاں، عرب لوگ، یعنی جو عربی جو اردو ادب ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ترجمہ کر کے۔ تو ترجمہ آپ نے کیسے سیکھا ہے؟ ہاں، طالب علم کو بتائیں نا، ہمارے اصل پروگرام تو آج کا یہ ہے کہ ہمارا طالب علم آپ کی ایکسپرٹیز سے، مہارات سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے، آپ بتائیں ہمیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو اس میں جو مجھے بنیادی فائدہ ہوا، ایک تو میں مدینہ منورہ میں بچپن سے رہا، وہاں سے عربی میں نے یعنی عربی ماحول ہونا چاہیے، عربی ماحول ہوا مجھے ملا، ایک یہ جو کہ یہاں لوگوں کو میسر نہیں، ایک تو یہ فائدہ تھا۔ دوسرا یہ کہ میں نے قرآن پاک یعنی یاد کیا، سیکھا، والدین نے اس میں، تو اس کا بڑا رول تھا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر اسکول میں داخل ہوئے تو عربی اسکول میں پڑھا، تو یہ بھی ایک فائدہ مجھے رہا کہ میں پاکستان میں یہ ماحول کیسے ملے گا ہمارے طالب علم، ہم کیا کریں؟
آج کل بہت آسان ہو چکا ہے، اس کو میں سوشل میڈیا کے ساتھ لنک کروں گا. جی. سوشل میڈیا میں آپ یوٹیوب پر جائیں تو لوگوں نے آپ سمجھ لیں کہ بے شمار اپنے جو جس میں وہ ماہر ہیں انہوں نے وہ یعنی چینل کھولے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، جنہوں نے عربی زبان میں یعنی اردو زبان میں عربی کا یعنی سکھائے ہوئے ہیں. مثلا ڈاکٹر اویس سرور ہے لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے بھی ان کا تعلق رہا، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی اور بھی کافی لوگ ہیں اور بہت سارے ہیں. ہمارے زاہد بھائی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے اور ماشاءاللہ کام ان کا ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں. فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ اس کی حیثیت تو جمعیت الشاق العربیہ بہت یعنی یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے عرب و عجم کا، جس میں یہ انہوں نے اس کو اب ان کی طرف آ جاتے ہیں. زاہد عبد الشاہد، اہلا وسہلا و مرحبا. تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ایک فورم بنایا جائے جس میں عربوں سے استفادہ کیا جائے اور ہم ان کو افادہ کر سکیں، جمعیت الشاق العربیہ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کا ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ کا نہایت مشکور ہوں. اور اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جس کا بہت اہم کردار ہے تعلیم کے فروغ میں، پھر عربی زبان کے فروغ میں، اور پھر یہ کہ علم کو جس طرح علم کی روشنی کو اس نے پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس نے جو پھیلایا ہے، اس کا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. آپ نے سوال کیا کہ عشاق العربیہ کے متعلق، تو بندہ کا بھی تعلق الحمدللہ مدینہ منورہ سے ہے. میں نے بھی بچپن وہاں گزارا ہے اور مدینہ منورہ میں حفظ قرآن کریم اور ابتدائیہ کا میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. شروع سے ماحول ملا آپ کو عربی کا جو بنیادی محبت یا اس کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، اس کی بھی وجہ مدینہ منورہ اور وہاں کے جو ابتدائی بچپن وہاں گزارا میں نے ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ باقی جو تعلیم ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر میں نے حاصل کیا. تو جس وقت میں کراچی میں ہوتا تھا، فراغت کے بعد میں نے جب تدریسی اس میں قدم رکھا میدان میں، تو وہاں سے میں نے جب عربی زبان کا سکھانا، ظاہر بات اور بھی میں مواد پڑھاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عربیہ لغیر ناطقین بہا، اس کے جو 2-3 مقررات ہیں، العربیہ بین یدیک، العربیہ للناشئین، دروس اللغة العربیہ، یہ ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ضروری ہے یہ پڑھانے میں. جو ہے پڑھاتے تو سارے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو عربی زبان پڑھاتے ہیں وہ بھی اردو میں پڑھاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ترجمہ یعنی عربی زبان آپ کہتے ہیں کہ عربی کو عربی میں ہی پڑھاؤ، ڈائریکٹ میتھڈ جیسے بچہ سیکھتا ہے. بالکل جیسے انگریز انگلش میں پڑھاتے ہیں بالکل، اور چائنیز میں پڑھاتے ہیں. ہم عربی اردو میں کس حساب سے پڑھاتے ہیں؟ تو وہ وہاں پڑھاتے ہوئے دوسرے تیسرے سال میں مجھے یہ یہ ذہن میں آیا کہ ہمیں نشاطات یعنی جہاں پر ایکٹیویٹیز ایسی جو غیر نصابی سرگرمیاں جسے ہم کہتے ہیں، اس کو مزید بڑھانے کے لیے میں نے طلباء کو اکٹھا کیا، کچھ اساتذہ کو ملایا، اور پھر یہ کہ ان کو اپنے کچھ اہداف مقرر کر کے رسائل جو ہے عربی زبان میں، ہم آئندہ جو بھی میسج لکھیں گے وہ عربی زبان میں لکھیں گے، آئندہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ عربی زبان میں. فائدہ ہوا. پھر ماحول بنایا. پھر اسی طرح یہ کہ وہ کچھ جرمانے بھی مقرر کیے کہ اگر وہ جو نا عربی میں نہیں بات کریں گے تو یہ اس سے ماحول یعنی بنیادی یہاں سے آغاز ہوا عشاق العربیہ کا. پھر کرتے کرتے الحمدللہ ہم چلے گئے دورات کی طرف، پھر دوسرے مدارس کے ساتھ کیسے دوسرے مدارس کے معاہد کے اور آپس میں تعلق کیسے ہوگا طلباء کا، اساتذہ کے. اور اسی طرح پھر جب یہاں اسلام آباد میں موقع ملا تو سب سے پہلے یہاں پر 2014 میں اليوم العالمی للغة العربیہ، عربک زبان کا جو انٹرنیشنل عربک ڈے جو ہے 18 دسمبر کو منایا 18 دسمبر کو. بالکل وہ آپ لوگوں نے شروع پہلے الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے کہ 2014 سے پہلے جی بالکل یہ سب تھا بھی نہیں. تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر اس کو کیا، پھر 2015 میں بھی کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا الحمدللہ جامعات میں بھی، ہم نے بھی پچھلے سال سے پہلے ہم نے بھی یہاں پہ ایک الحمدللہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، آپ سے ایک طرف آتے ہیں ڈاکٹر راسخ کشمیری سے. دوبارہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا تو شیخ ایک بحر بے قرار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں اور اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اس میں جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو الجھ جاتا ہے. آپ کوئی 2-3 پوائنٹس میں واضح گائیڈ لائن دیں کہ عربی زبان میں ماسٹر کرنے کے لیے، اس کو ایکسپرٹ بننے کے لیے سوشل میڈیا سے میں کن حدود کے اندر رہنا چاہیے؟ جی، آپ جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا اس کو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس طرف آتا ہوں
جو عربی ادب تھا نا میرا بنیادی طور پر اردو عربی ادب سے شروع ہوا تھا. اس کے بعد جو یہاں پاکستان میں یا عالم عرب میں جو خبریں چلتی تھیں, پاکستان کے حوالے سے ایک منفی باتیں آتی تھیں, اور وہ اس لیے آتی تھیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جو عربی زبان میں کرے. تو یہاں سے پھر میں نے پاکستان بالعربیہ شروع کیا, اور اس کو پھر اسی طرح ساتھ ساتھ میں نے جو عرب ممالک کے یہاں کچھ ایسی یعنی غلط خبریں آتی ہیں اور ترجمہ غلط ہو جاتا ہے, غلط بنیاد پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی. پھر میں نے یہ سوچا کہ اردو میں عرب ممالک کی خبریں بھی دینی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں پاکستان بالعربیہ سے ہوتی نہیں. لیکن آپ کے فورم سے ہمیں کیسے فائدہ ہوا, ہمیں کیا پتہ؟ ہاں, اس میں بہت سارے جو جامعہ کے طلباء تھے وہ ہمارے ساتھ یعنی لنک تھے, ہمیں بھیجتے تھے, سوالات بھیجتے تھے. کیسے آپ کو بھیج سکتے ہیں, ہمیں طلبہ کو بتائیں نا, جی آپ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل. پاکستان بالعربیہ ایک ویب سائٹ ہے, ادھر جائیں. جی ادھر جا کے وہ بھیج سکتے ہیں, نمبرز ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور جو آپ نے بات کی کہ طلبہ سوشل میڈیا سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں, دیکھیں آج کل جو لوگ ہیں نا وہ متخصص یعنی فی العلوم ہو چکے ہیں. صحیح, اسپیشلائزیشن کا دور ہے. بالکل. اگر آپ چونکہ عرب ممالک اکثر جو ہے نا وہ سعودی عرب میں زیادہ تر ٹویٹر استعمال ہوتا ہے, مصر میں فیس بک استعمال ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جو پڑھا لکھا طبقہ نا وہ ٹویٹر استعمال کرتا ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی طلبہ ہیں سب سے پہلے تو انہیں سوشل میڈیا میں اکاؤنٹس بنانے چاہیے, یہ بہت اہم ہے با مقصد. جی. اس کے بعد ان لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو یعنی متخصص ہیں, مثلا عربی زبان کے ہیں, ان سے روابط کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد پھر گروپس بنے ہوئے ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں بندہ پہنچ ہی جاتا ہے. بالکل. اور یوٹیوب جو ہے نا وہ سب سے بڑا یعنی سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر ایک ٹول ہے جو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک ہمارا ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے, بی اے کا, اس کو تو عربی بیسک آتی ہے. ہمارے یہاں میٹرک میں بھی عربی ہے, شعبہ عربی میں, ایف اے میں بھی ہے, ایم اے میں بھی ہے, ایم فل بھی ہے, ابھی پی ایچ ڈی شروع ہونے والے الحمدللہ منظور ہو چکی ہے, اور اس میں ڈپلوما ہے اور کورسز ہیں, آن لائن عربک ہے, سرٹیفکیٹ کورس ہے, فاؤنڈیشن عربک, اتنے سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ بول نہ سکے اور اپنا معافی ضمیر بتا نہ سکے تو پھر کمی کہاں پہ؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کمی جو ہے نا وہ ایک تو یہاں کا ایک ماحول نہیں ہے, اور طلبہ آپس میں عربی نہیں بولتے. آپ تو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن چکی دنیا. ہاں, لیکن یہ وہ سوشل میڈیا پر تو ہو سکتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پر بھی لوگ آپس میں جو روابط ہیں وہ پہلی شرط ہے وہ بولنے کی خود کوشش کریں. بالکل جیسے شیخ زاہد نے بتایا. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد چند مشکلات میں سے یہ بھی ہے کہ مصادر و مراجع نہیں ملتے عام طور پر, ورقی جو ہیں, اور طلبہ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہم نے اگر آن لائن ریسرچ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. پھر کچھ یونیورسٹیاں ہیں عرب ممالک میں, خلیج ممالک میں, پاکستان میں بھی, ان کے پاس جو مصادر و مراجع ہیں, ریفرنسز ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہیں. صحیح. تو یہ ایک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کو اس پر آنا چاہیے اور یہ کام کرنا بات جاری رہے گی. ڈاکٹر راسخ کشمیری سے ہم معاجم اور مفردات کے بارے میں خصوصی کویسچن کریں گے, یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عزیز طلبہ, بات ہو رہی تھی ڈاکٹر راسخ کشمیری سے اور ڈاکٹر زاہد عبدالشاہد سے عربی سیکھنے کے جدید طریقے, نیو اسپیکٹس ان عربک لرننگ. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیے ہمیں, ڈاکٹر زاہد کی طرف میں آتا ہوں, کہ آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے. بالکل. کہ زبان شروع ہوتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, مفردات سے. بالکل. تو یہ طالب علم کی پہلی سیڑھی ہے. بالکل. تو یہ بتائیے کہ کلمہ کا جغرافیہ سے کیا تعلق؟ جی بالکل. جس طرح ہم لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے, بشر, رنگ ہوتے ہیں وغیرہ, اسی طرح جو الفاظ ہیں ان کا بھی جغرافیہ ہوتا ہے, رنگ ہوتا ہے. کہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, کہیں بڑے ہوتے ہیں, سفر کر کے جاتے ہیں, پہاڑ چڑھتے ہیں, نیچے اترتے, جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں. جو الفاظ ہیں صرف آواز سے عبارت نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر ایک مکمل پورا وجود ہے, مکمل اقوام کی تاریخ چھپی ہوتی ہے. یہ بات ڈاکٹر فا عبد الرحیم ہے جو مدینہ منورہ میں کنگ فہد پرنٹنگ پریس میں جو ٹرانسلیشن کا جو شعبہ ہے اس کے وہ ہیڈ ہے.
یہ وہ کہتے ہیں. ان کی کتاب بھی عزیز طلباء پڑھیں تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے، دروس اللغۃ العربیہ. بالکل. تینوں والیوم پڑھیں آپ پکے عربی میں ماہر ہو جائیں گے. ان کی زبردست کتابیں ہیں. ایک بڑی زبردست کتاب ہے، میں اس کا تذکرہ کرتے چلوں، یورپ سپیکس عربک. آپ اچھی اچھی بکس بتائیں ہمارے طلباء کو. یورپ سپیکس عربک، یورپ سپیکس عربک، یورپ سپیکس عربک یہ بک. اور اس کے علاوہ پردہ ہٹا دوں اگر چہرۂ الفاظ سے، یہ باقاعدہ ان کی کتاب. جی وہ ایک لفظ سے وہ ایک مکمل اس کی تاریخ، ایٹیمالوجی جو علم الاشتقاق ہے وہ نکالتے ہیں. وہ ایک تاریخ بتاتے ہیں، اور میں نے ان سے بہت سیکھا، اور مفردات سے محبت. آپ براہ راست ان سے سیکھیں. جی بالکل. وہ تو حوالہ ہے عربی زبان میں مستر ہے. بالکل. تو میں ایک لفظ میں بتاتا ہوں، مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شطرنج. شطرنج تو یہ اصل میں قدیم جو ہندوستانی زبان تھی اس میں یہ تھا چترنگ. تو چتر کا مطلب چار، اور انگ کا مطلب اعضاء. اعضاء انگ سے. اس میں جو چار جو ہندوستانی فوج ہوتی تھی نا پرانی، اس میں چار یعنی چیزوں سے عبارت ہوتی تھی، تو اسی سے وہ چترنگ لفظ آیا. اس کے بعد یہ فارسی میں شطرنگ میں گیا، اور عربی میں جیم بن گیا شطرنج کے نام سے. اور اس کے بعد پھر عربی سے یہ گیا پرتگالی زبان میں شدریز بن کر. تو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ کیسے کیسے سفر کرتا. بالکل جغرافیہ بدلتا ہے. یعنی ایک لفظ کے پیچھے آپ کی ریسرچ بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، براعظم کراس کر جائیں گے. میں کہتا ہوں اس میں تاریخیں سامنے آ جاتی ہیں. جس طرح آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں، یہ ڈاکٹر فا کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ کے ماہرین جو ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر ایک چیز بناتے ہیں، شیپ بناتے ہیں. اسی طرح لفظوں کے پیچھے جا کر اقوام کی جو مثلا تخیلات ہیں، عقائد ہیں، آراء ہیں، وہ ان الفاظ میں یعنی یہ علم صرف الفاظ کا ہی نہیں بلکہ یہ پورا ایک کائنات اس کے اندر سمجھ. بالکل. اور اس میں آپ ایک لفظ کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ ریسرچ بھی ہے، اور آپ اسی کو میں لنک کرتا ہوں. بات جاری رہے گی. ڈاکٹر زاہد عبدالشاہ صاحب، یہ بتائیے کہ جمعیت عشاق العربیہ جو فورم ہے آپ کا، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں الحمدللہ عشاق العربیہ ظاہر بات ہے ایک فورم ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر طلباء کو عربی سکھائیں، چاہے اس کا جو ہے کبھی دورات کروائیں ادھر ان کے اداروں میں جا کے، رابطے کر کے اداروں سے، کبھی ادھر جا کے دورات کروانا، کبھی جو ہے کوئی ندوہ کروا لیا. اور یہ ہے کہ ہمارا زیادہ کام سوشل میڈیا میں بھی ہے. جیسے راسخ بھائی نے کہا کہ سوشل میڈیا بہت اہم ٹول ہے آج کل، یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں پھر آپ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ عربی کے لیے؟ اس میں ہم نے مختلف یعنی جیسے ٹیلی گرام ہے، مستقل چینل ہے، اس کے مستقل گروپ ہیں. وہاں پر ایک دو بندوں کو میں نے ذمہ دار بنا کے، ایڈمن بنا کے ان کے ذمے لگایا ہے کہ آپ نے کسی نے جو ہے ضرب الامثال عربی کے یعنی ترتیب سے بھیجنے ہیں، کسی نے حکم، کسی نے جو ہے لغات کے اندر جو عربی زبان وہ تو ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، لیکن ہمارا طالب علم اس سے کیسے استفادہ کرے؟ دیکھیں اس کو گائیڈ کریں نا طالب علم. ایک تو یہ کہ جیسے راسخ بھائی نے کہا کہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں اور ان میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ اس سے مستفید ہونے اس طرف آ جائیں. کیونکہ اگر آپ اس طرف نہیں آئے تو آپ کو پتہ ہے لیکن اس میں جو فساد ہے اس سے کیسے بچے گا؟ تو فساد سے بچنے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے وہ تربیت، اپنی اسلامی تربیت. ہاں اس تربیت ضروری ہے، چاہے گھر کے اندر، مسجد کے، یا اپنے استاد کے ذریعے. تو وہ بھی مستقل ایک یعنی میدان ہے تربیت کے حوالے سے. بہتر یہ ہے کہ جو وہ جوائن کرے اس میں کوئی جان پہچان والے بھی ہوں. بالکل. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سوشل میڈیا سے ہٹ کر بھی ہماری ویب سائٹ موجود ہے، اس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر کے، اور ہم کبھی کبھی دورے کا اعلان کرتے ہیں. کہاں پہ؟ کبھی آن لائن. آج کل تو آپ کو خاص طور پہ جو کورونا کی وجہ سے یہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کیا ہمارے طالب علم کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتاب سے استفادہ کیسے کریں؟ مثلا آپ دیکھیں العربیۃ بین یدیک کہ العربیۃ للناشئین ہے، لغیر الناطقین ہے، تو اس میں وہ کیا پڑھیں شروع میں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اس کو شروع میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے عربی مضبوط کرنے کے لیے؟ عربی مضبوط کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. صحیح. قرآن ریڈنگ کریں. ہاں، قرآن کی طرف آ جائے، اور قرآن میں جو قراء ہیں جو عرب ان کو سنیں تاکہ لہجہ ان کا بہتر ہو، تلفظ اچھا ہو جائے. جی. اور اس کے بعد پھر آ جائیں کتابوں کی طرف، اور بہترین اساتذہ کا انتخاب کریں اور اساتذہ سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور
زیادہ کوشش یہ ہو کہ عربی میں بات چیت کریں, یعنی جس بہانے سے بھی اس کو موقع بات ملے. کرنی انہوں نے. ہم نے بھی ناظرین عزیز طلبہ ایسے سیکھا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں, جب ہم عربی نہیں جانتے تھے تو عرب اور مستعرب طلبہ اور غیر ملکی طلبہ سے ہم ٹوٹی پھوٹی عربی میں ہر بات کرتے تھے. اور وہ بچہ جو ہے وہ گرامر پڑھ کے عربی نہیں سیکھتا, وہ تو گفتگو کرتا ہے. لغت حدیث دون الکتابہ, یہ رول ہے کہ زبان جو ہے وہ گفتگو ہے. پہلے گفتگو آئی تھی, پہلے کتابت تو نہیں آئی تھی. تو آدم علیہ السلام گفتگو کرتے تھے, پہلے وہ کوئی کتابیں یا کوئی لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے. تو اس لیے جیسے مشائخ نے بتایا ہے اور ماہرین نے بتایا ہے عزیز طلبہ کہ آپ بولنے کی کوشش تو کریں, لفظوں کو جوڑنے کی کوشش تو کریں, فعل لگا کے اس کے ساتھ فاعل لگا کے پھر مفعول اور جملے بنانے کی. جب آپ کوشش نہیں کریں گے تو جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں پھر ہمارا لہجہ صاف نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر راسخ صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر راسخ صاحب ترجمے میں ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ ایک طالب علم آپ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, وہ ایم اے عربی بھی ہے, وہ ایم فل بھی ہے, ایون کہ پی ایچ ڈی بھی ہے, پی ایچ ڈی کر کے بھی اس کو عربی بولنے نہیں آتی. جی, عربی زبان کے حوالے سے جو تعلیم ہے اس میں تھوڑا سا میں ایک ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی ہی بات بتاتا ہوں. وہ تجربہ جی وہ چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی زبان سیکھنے کے لیے پہلے گرامر میں نہیں جانا چاہیے. اگر وہ گرامر میں چلا گیا تو زبان کے اوپر اس کی وہ ان کی اپنی کتابوں کا اسلوب بھی ڈیفرنٹ ہے, وہ قواعد بعد میں بتاتے ہیں, عبارت پہلے عبارتیں. تو جب ایک آپ کے پاس ایک مخزون یعنی پیدا ہو جائے گا, اس کے بعد اب اگر آپ قواعد کی طرف جائیں گے تو آپ کو کے لیے آسان ہوگا. اچھا, جہاں تک عربی زبان کا جو تعلق ہے نا کہ یعنی کہاں فالٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستانی جامعات میں جو اساتذہ ہیں وہ بھی ایک جگہ پر آ کر بریک لگا لیتے ہیں. وہ سوشل میڈیا سے استفادہ نہیں کر رہے, اور وہ جو باہر ممالک کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ رابطے نہیں بڑھاتے. خود اپنی جو ایک سمجھ لیں کہ ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے جب آپ سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں انٹیکٹ ہوں گے یا پھر لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ آگے کیا یعنی پہنچائیں گے. استاد اگر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرے گا, مسلح نہیں ہوگا, جی جی اس میدان میں وہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بہت ہی میجر پرابلم ہے. تو اساتذہ پھر کیا کریں؟ اچھا, اس میں نا میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جو ہماری حکومتیں آتی ہیں, اب چلی گئی ہیں, آئیں گی, ہمارے پاکستانی دستور میں 73 کے دستور میں شق 31A 31A آرٹیکل 31 بالکل, یہ ایک باقاعدہ آرٹیکل ہے جس میں یعنی حکومت کو ہدایات ہیں کہ وہ عربی زبان سکھانے کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اقدامات کریں گے. بالکل, یہ باقاعدہ ہماری دستور کا ایک حصہ ہے. 31A میں لکھا ہے, تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی بھی. ابھی تو ویسے گورنمنٹ نے ترجمہ قرآن بھی ضروری قرار دے دیا, ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے. بالکل, اور عربی زبان ظاہر ترجمہ آئے گا تو عربی بھی تو وہاں آئے گی. اچھا, ایک اور میں اہم بات بتاتا ہوں کہ ہم سعودی عرب میں مثال کے طور پر جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں, سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے نا وہ خلیجی ممالک میں سعودی عرب میں ہے, ٹھیک ہے نا, 25 لاکھ کے قریب ہیں. اس کے بعد دوسری جو اس میں آتے ہیں وہ امارات میں ہیں. صحیح. تو ہمیں عربی زبان اس لیے بھی فوکس کرنی چاہیے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ادھر جاتے ہیں, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک یہ ہے, اور دوسرا آپ کا دل کرے نہ کرے, مانے یا نہ مانے, ہمارا عربی زبان سے رابطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. ٹوٹ نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا, آپ کا نام سمیع اللہ, دکتور سمیع اللہ زبیری, میرا نام راسخ زاہد, یہ سارے عربی نام ہیں. اس کے بعد اگر آپ عبادات کرتے ہیں, نمازیں عربی میں ہیں, عبادات نمازیں عربی میں کرتے ہیں, اذان عربی میں, اللہ تو ہمارا سہل ہے, اور ہمارا رابطہ کبھی بھی عربی زبان سے نہیں ٹوٹ سکتا, ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو اس حوالے سے کرنا چاہیے, جو ہماری جامعات میں ہیں ان کو کچھ یعنی اس حوالے سے باہر سے لوگ منگوا کر جو اصل عرب ہیں وہ یہاں آ کر بتائیں کیسے طلبہ کو کیسے گائیڈ کریں. تو بلکہ ایک اور چیز ہے, اب بہت سارے لوگ سعودی عرب سے خلیجی خاص طور پر سعودی عرب سے واپس آئے ہیں, ان کو عربی زبان آتی ہے, حکومت جو ہے ان سے استفادہ کر سکتی ہے. صحیح, جو پڑھے بھی لکھے, یعنی اپوائنٹمنٹ میں بھی ان لوگوں کو دیکھا جائے جنہوں نے عالم عرب دیکھا ہے, جی بالکل, کم از کم ڈائریکٹ لینگویج سے استفادہ کر سکتے. ڈاکٹر زاہد, یہ ہمیں بتائیے کہ ایک استاذ جو ہے وہ کمزور ہے بہت ٹیچنگ میں, چھوٹے لیول پہ, اس کو امپاور کرنے کے لیے, ویل ایکوپ کرنے کے لیے, مسلح کرنے کے لیے اپنے علوم میں کیا آپ کی آراء ہے؟ کیونکہ آپ براہ راست کوآرڈینیٹر بھی ہیں عربی ٹیچنگ کے, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ استاد کہاں پہ لیک کرتا ہے, اس کو عربی سکھانے میں کمی کہاں پہ واقع ہوتی ہے اور کیا کر سکتا ہے؟
سب سے پہلے تو آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس وقت حکومت کا اقدام ہے عربی کے حوالے سے، تو اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. اس میں آپ لوگوں کی جو خاص طور پر جامعۃ العلامہ اقبال المفتوحہ کا جو کردار ہے، ATTC وغیرہ جو جی ماشاءاللہ شور آفاق پروگرام ہے ATTC 35 برسوں سے جاری ہے، اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچر تیار ہو چکے ہیں ہمارے شعبہ میں. اس طرز کی جو ہے دیگر جامعات، خاص طور پر ہمارے جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے اور دیگر جامعات ہے اور HEC ہے، اس کو بھی اس طرف توجہ دینا چاہیے. اسی میں آپ کے اس بات کا بھی جواب ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. ٹیچر کو بھی سیکھنا چاہیے، ٹیچر کو بھی ٹریننگ ضروری ہے. ٹیچر کو یہ جو دورات ورش دیگر جو سوشل سائنس کے ٹیچرز، یہ سارے اکثر جو ہے کوئی نہ کوئی ورکشاپ کر رہے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے. تو عربی زبان کو تو زیادہ، خاص طور پہ جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان وہ والی نہیں ہے، فلانا ہے، یہ شکوے کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ وہی والی زبان ہے اور یہ واحد زبان ہے جو اس شکل میں زندہ ہے. جی بالکل وہی ہے. آج بھی جو عام عربی ادب کا جو طالب علم ہوتا ہے وہی معلقات سمجھ رہا ہوتا ہے جو آج قرآن مجید جو موجود ہے. قرآن مجید کیا آج سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. بالکل سب سمجھ سکتے ہیں. تو کون سا دورہ کرے وہ؟ یعنی یہ اداروں کا کام ہے. آپ کو ہم نے ٹیچرز ٹریننگ کراتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی الحمدللہ. ایک تو آپ لوگوں کا تو اس میں ہمارے ہاں ایک اور پروگرام بھی ہے BEd عربک، اور وہ کہیں پہ اور نہیں ہے. یعنی وہ جو ATTC عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس کر لیتا ہے نا، اس کے بعد اس کو BA اور اس ڈگری کے ساتھ داخلہ ملتا ہے BEd عربک میں. اس کو بھی ہم دوبارہ لانچ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بالکل ہے، آپ مزید اس کو بہتر کریں اور دیگر جامعات بھی اس طرف آ جائیں، HEC اس طرف آ جائے. اور اسی طرح جو میں اس جو سفارات ہیں عرب ممالک کے، ان کو بھی اسلام آباد میں یہ رول پلے کرنا چاہیے. ان کا اتنا خرچ بھی نہیں آئے گا اور ان کی تعاون سے، آپس کے تعاون سے مراکز قائم ہو سکتے ہیں. بلکہ یہاں جو وزارت ثقافت، جو پاکستانی جو وزارت ہے، اس کو وزارت ثقافت سعودیہ کے ساتھ مل کے ہمارا سفارہ مصریہ سے اور سفارہ فلسطینیہ سے سفیر مصری اور سفیر فلسطینی ایمبیسڈرز یہاں آئے تھے، ہمارے وائس چانسلر صاحب سے ملے تھے، اور ان کے معاہدے ہمارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کورونا وغیرہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم مزید وزٹس بھی رکھیں گے اور ان کے ساتھ یہ تعلق بڑھائیں گے کہ کس طرح سے آپ کے طلبہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں بہت وسعت ہے علامہ اقبال اور ہمارے اس وقت 2021 میں 13 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ عربی جو ہے نا پورے عالم اسلام میں پھیل جائے. تو ڈاکٹر راسخ آپ کی طرف آتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام. تو یہ آخر میں ہمیں بتا دیجیے کہ طالب علم کو مارکیٹ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ آج کل کمرشلائزیشن کا دور ہے، عربی کے طالب علم کو مارکیٹ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور چیز کے عربی کی اہمیت کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. صرف عربی زبان کی اہمیت صرف طلبہ کے حوالے سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملکی جو وقار ہے، ملکی جو ضروریات ہیں، اس کے حوالے سے بھی عربی زبان کی بہت اہمیت ہے. اب مثال کے طور پر میں چونکہ سوشل میڈیا میں ہوتا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری جو یہاں کی جو ملکی خبریں ہیں وہ صحیح طرح نہیں پہنچتی، تو غیر جو عرب ممالک ہیں وہ کس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کو، اور کس طرح، بلکہ جو ایسے بھی جو یعنی دشمن ممالک ہیں وہ کس طرح خبریں بنا کر عربی زبان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں وزارت خارجہ سے بھی مخاطب ہوں آپ کے توسط سے، یعنی ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے تو یہاں پہ اوپن یونیورسٹی میں ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا، اور وہ کہتے ہیں مشین ٹرانسلیشن، مشین کو ہم گائیڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ بلک میں ٹرانسلیشن کرے اور اس کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے. بالکل. اچھا، یہ اس میں کیا ہوگا؟ اب میں آپ کے پاکستان میں عربی کی میں ایک بندہ ہوں نا، میں کسی سے میں نے نہ کوئی لینا نہ دینا، میں نے خود کیا. تقریباً 2015 سے لے کر آج آپ کا جو فورم ہے پاکستان میں عربی ہے، اب صرف ایک جہد سے، یعنی میں خود کرتا ہوں، لوگوں نے پاکستان کے متعلق، تاریخ کے متعلق پوچھنا شروع کیا، آداب کے متعلق، ادب کے متعلق، یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں، ثقافت کے. جب ایک ملکی سطح پر یہ کام ہوگا، اور میں ادھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو غیر عرب ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، برطانیہ، جاپان اور چھوٹے چھوٹے ممالک، افریقی ممالک بھی
آپ عربی زبان میں اپنے آپ کی جو ثقافتیں ہیں، تاریخ ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں. آپ ہماری اتنی بڑی جامعہ کے بارے میں بھی ان کو بالکل بتائیے. ضرور ضرور. اور ہمارے وائس چانسلر کی کاوشیں ہیں اس میں. ہمارے جو ڈین ہیں عمید الکلیہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی، وہ خود بھی عالم دین ہیں اور امریکہ سے بھی ان کی اسٹڈی ہے، وہ یعنی جامع الثقافات ہیں، وہ بھی بہت عربی کے فروغ کے قائل ہیں. تو بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آج عزیز طلبہ اور ناظرین ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر راسخ کشمیری، جو کہ عالم عرب میں ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں اور رائٹر ہیں، اور ان کا انٹرنیشنل فورم ہے پاکستان بالعربیہ، پاکستان بالعربیہ. اور آج مدینہ منورہ سے یہ تشریف لائے تھے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ان کا وزٹ تھا اور ہم نے ان سے استفادہ کیا، اور جو نئے نئے زاویے ہیں اور نئے نئے آفاق ہیں تعلم اللغت العربیہ کے، عربی زبان سیکھنے کے، اس کے بارے میں ہم بات کی. اور انٹرنیشنل فورم جو جمعیت الشاق العربیہ ہے، ان کے مدیر جنہوں نے 2014 سے یہ کام شروع کیا اور اب تک جاری ساری ہے، اور عربی کا دن بھی مناتے ہیں، اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، زاہد عبدالشاہد، انہوں نے بھی آپ کو ہمیں بتایا کہ تعلیم اللغت العربیہ سے پہلے تعلم اللغت العربیہ کا طریقہ سے سیکھنا چاہیے. تو آخر میں چند سیکنڈ میں آپ ایک جملے میں اپنا پیغام عربی پڑھنے والے طلبہ کے نام کیا دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، جب تک آپ کے اندر ایک پیشن نہیں ہوگا نا، اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں شغف، جب تک وہ آپ کے اندر نہیں ہوگا عربی زبان کے حوالے سے، آپ عربی زبان کے سے وہ ایک جو نیا ہوتی ہے نا، وہ پار نہیں کر سکیں گے. یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک شغف ہو. اب اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ صرف ڈگری کے لیے کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں. کوئی یعنی انسان آپ دیکھیں، صرف عربی زبان سیکھنے سے آپ کتنی قوموں کے ساتھ انٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اور امن کو فروغ ملتا ہے، امن کو فروغ دیں گے اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ہر انسان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس بیک گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے عربی زبان کے 22 ممالک ہیں، اس میں کام کر سکتے ہیں. ٹیچنگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، عربی کے مناہج کے حوالے سے کوئی مختصر پیغام؟ میں مختصر پیغام جو ہے انہی کی بات کو، اپنے دوست عزیز دکتور راسخ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا، امام ثعلبی فرماتے ہیں من احب اللہ احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب، ومن احب العرب احب اللغة العربية ما شاء الله، ومن احب اللغة العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته فيها. تو میری سب سے پہلے تو آپ اللہ سے محبت ہے تو رسول سے ہوگی، ان سے ہے تو عربی زبان سے ہوگی، اور ہے تو عربی زبان سے محبت ہے تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، صحیح عمل کر کے دیکھیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ زاہد عبدالشاہد اور شیخ ڈاکٹر راسخ کشمیری، بہت شکریہ، من المدینہ المنورہ. ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.